ماں باپ کی حقوق کیا ہیں؟ آج کل کچھ نوجوان لڑکے یہ سوچتے ہیں ہم 3 ٹائم کا کھانا ماں باپ کو دے دیں، عید کا کپڑا دے دیں، بس یہ ماں باپ کی حقوق ہیں۔ سن لو، ماں باپ کے اسلام میں حقوق کیا ہیں اور ماں باپ کی عظمت کیا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ماں باپ کی حقوق لکھتے ہیں۔ اس پورے مجمع میں کسی سے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، صرف اپنے دل کے اندر ڈوب کے سوچنا کیا میں حق ادا کر رہا ہوں؟ حاجیوں سے بھی، نمازیوں سے بھی، مسجد کے متولیوں سے بھی، علم والوں سے بھی، ان پڑھوں سے بھی، سب سے پوچھتا ہوں کہ ہم ماں باپ کے حقوق ادا کر پا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جب تم اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو تو ماں باپ سے بات اور گفتگو کرنے کا ادب یہ ہے، ماں باپ سے گفتگو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو تو تم ڈائریکٹ گفتگو نہیں کر سکتے ماں باپ سے، بلکہ ماں باپ سے گفتگو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے ماں باپ سے اجازت لو، بات کرنے سے پہلے پوچھا کرو کہ ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ اب اگر وہ اجازت دے، پہلے اجازت لو بات کرنے کے لیے، اگر وہ اجازت دے تو اس طرح بات کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے، اس طریقے سے اپنے ماں باپ سے بات کیا کرو۔ آپ سے پوچھتا ہوں کس گھر میں یہ ماحول ہے؟ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والی قوم، کس گھر میں یہ ماحول؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والی قوم، کیا فکر رضا اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے اندر یہ بات نہیں؟ آج تو 5000 کی نوکری جو دیتا ہے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں اور ماں باپ کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ اگر پکنک پر گئے گھومنے پھرنے سیر و تفریح کے لیے گئے اور ہوٹل میں بل ہوا چائے کا، کافی کا، کھانے کا، ہر دوست تو جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے میں دوں گا، لیکن گھر آئے اور باپ اور ماں بیمار ہے تو ایک بھائی دوسرے سے کہتا ہے تیری ماں نہیں ہے تو نہیں دے سکتا، تیرا باپ نہیں ہے تو نہیں دے سکتا۔ دوستوں پہ خرچ کرنے کے لیے میں اور ماں باپ پہ خرچ کرنے کے لیے تو۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب قیامت ایک دور آئے گا لوگ اپنے دوستوں پہ خرچ کریں گے اور اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے میں آر محسوس کریں گے، بوجھ محسوس کریں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ابھی بلبل مستجاب نعت شریف پڑھ لیتے، بہت اچھا پڑھتے، اللہ سلامت رکھے۔ آپ لوگ انہیں نظر بھی دے رہے تھے، نظر دینے والوں کی جوتیاں میرے سروں پر، لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، جو نعت شریف پڑھے اس کو نظر دینا سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نعت پڑھنے والوں کو جو اس وقت حضور علیہ السلام کے پاس سب سے قیمتی چیز ہوتی وہ پیش فرماتے۔ ہم لوگ تو 5-10 روپے پیش کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام تو حضور کو جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہوتی حضور وہ چیز نعت خواں کو پیش کر، حضور کا ذکر کرنے والوں کو پیش کر دے۔ کبھی برد یمانی پیش کر دی، کبھی اپنی چادر پیش کر دی، کبھی اپنا قبا پیش کر دیا، اور بظاہر کچھ نہ ہوا تو پھر اتنی بڑی دعا دے دی اللہم اید الحسان بروح القدس، اے اللہ جب تک حسان میری نعت پڑھتا رہے تو جبریل کے ذریعے سے اس کی مدد کرتا۔ کبھی فرمایا حسان جب تک تو میری نعت پڑھے تیرا منہ ہمیشہ سلامت رہے۔ حسان 120 سال کے ہو گئے تھے، پورا وجود بوڑھوں کی طرح ہو گیا تھا، چہرہ جو ہے جوانوں کی طرح لگتا تھا، دانت نہیں ٹوٹے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے حسان تیرا منہ جوانوں کی طرح کیوں ہے؟ تو کہا یہ حضور کی دعا کا اثر ہے کہ جب تک حسان نعت پڑھتا رہے اس کی جوانی کبھی ختم نہ ہو۔ حضور کی شان یہ۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، بالکل پیش کرنا چاہیے، بالکل۔ پھر اس کے بعد اگر پیر صاحب مجمع میں آئے یا ہماری بستی میں آئے، کھانوں کا اہتمام، پھر ادب کا، پھر اور سب چیزوں کا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم یہ جو سخت کرتے ہیں پیر صاحب کے لیے، نعت خواں کے لیے، مقرر کے لیے، کیا یہی اہتمام گھر میں ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی کرتے ہیں؟ میرا ایک سوال، کیا یہی اہتمام ماں باپ کے لیے بھی؟ یہی نذرانوں کی پیشکش ماں باپ کے لیے؟ یہی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا ماں باپ کے لیے بھی؟
آپ اگر پیر صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو کیا کبھی ان کے لیے بھی آپ کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے؟ میں نہ پیروں کا مخالف ہوں، نہ پیر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنے کا مخالف، میں بھی اپنے مرشدوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہوں۔ میں اپنے مرشدوں کے صرف ہاتھ نہیں بلکہ پیر بھی چومتا ہوں۔ سب کا اپنا اپنا ذوق ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، کیا آپ باہر اس طریقے سے مؤدب ہیں تو کیا اپنے ماں باپ کے پاس بھی؟ ابھی میں اس مسئلے میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، پیر افضل ہے یا ماں باپ افضل ہے، یہ بحث کچھ نہیں، صرف میرا سوال یہ ہے کہ یہاں جو نظر نیاز پیش کر رہے ہو تو کبھی ماں باپ کے سامنے بھی پیش کی؟ یہاں جو ہاتھ چومنے کے لیے قطار لگتی ہے تو کیا کبھی ماں باپ کی بارگاہ میں بھی اس طریقے سے ہاتھ چوما؟ ارے ہمارے لیے تو ہزاروں لوگ کھڑے ہیں لیکن تیرے ماں باپ کے لیے تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ماں باپ کو چھوڑ کر آپ پیر کے پاس اور علماء اور بزرگوں کے پاس کیا آتے ہو؟ آپ ماں باپ کو چھوڑ کے اللہ کے پاس جاؤ تو اللہ بھی تمہیں قبول نہ کرے، اللہ پاک بھی قبول نہ فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ شہید ہو جائے، شہید، ان علماء سے پوچھے شہید کا مقام کیا ہے؟ شہید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان لٹا دے، اس سے بڑا کوئی نذرانہ ہے؟ شہید کا مرتبہ کتنا بڑا۔ حضور نے تمنا کی کاش اللہ مجھے زندگی دیتا، پھر میں شہید ہوتا، پھر زندگی دیتا، پھر میں شہید ہوتا، پھر اللہ زندگی دیتا، پھر میں شہید ہوتا۔ حضور یہ تمنا کرتے، اٹھا کر کے سیاہ دیکھیں، حضور کی تمنا تھی شہادت۔ شہید وہ مقام ہے، بہترین موت ہے شہادت، اس لیے کہ اللہ اکبر، بلکہ شہادت کے وقت وہ لذت ملتی ہے کہ شہید کہیں گے مولا تیری جنت میں بھی وہ لذت نہیں ہے جو بوقت شہادت ہمیں وہ لذت نصیب ہوئی ہے۔ یہ شہید ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ شہید ہو جائے، اور شہید کے لیے کہ شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور شہید کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شہید ہو جائے، اس کی ماں یا اس کا باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اس سے ناراض ہے تو شہید ہوا ہے، شہید ہونے کے بعد بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ ماں باپ اس سے ناراض ہے۔ جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو اس وقت تک اس کو جنت نہیں ملے گی، لیکن چونکہ شہید ہوا ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہا جاتا ہے، اس میں رکھا جائے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ ماں باپ کو راضی نہ کر لے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ماں باپ کا دل دکھا کر، ماں باپ کو ناراض کر کے شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی۔